السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. داعش پر تشریف فرما، جماعت کے ذمہ داران، شہر کے قائدین اور بلڈانہ شہر کے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں حاضر خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، اس وقت ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، غم سے چور چور ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور ہم سب پر ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے جب ہم روزانہ سوشل میڈیا میں ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہیں. اسرائیلی حکومت، اسرائیلی ریاست، اسرائیلی فوج جس درندگی کا، جس بربریت کا، جس دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس سے ساری انسانیت شرما جائے. ایسی حرکتیں وہ کر رہے ہیں. ابھی ظفر بھائی نے تفصیل سے بتایا، جنگیں تو دو ممالک کے درمیان ہوتی ہیں. کہیں ایک ملک عوام کے ساتھ جنگ کرتی ہے، کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے؟ یہ بزدلوں کی جنگ ہے. اور فلسطین عوام نہتے ہو کر جمع مرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن ایک حکومت جس کے پاس شاندار ملٹری ہے، جس کے پاس سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹس ہیں، وہ کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں کر رہی ہے، بلکہ عوام پر بے انتہا بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے، بمباری کر رہی ہے. گزشتہ 37-38 دنوں سے آگ کی برسات ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ 30% غزہ کی عمارتیں ملبے میں بدل گئی ہیں. 11,200 عوام کو انہوں نے قتل کیا ہے، جس میں 8,000 عورتیں اور بچے ہیں. انتہائی شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. یہ بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. عورتوں پر ہاتھ اٹھانا بزدلی کی علامت ہے، نامردی کی علامت ہے. ایک جرأت مند شجاعت والا سپاہی کبھی ایسا کام نہیں کرتا. اور دنیا کی تاریخ میں کبھی بچوں کو قتل کیا گیا ہو جنگوں میں، آپ نے سنا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، اور وہ فرعون تھا جس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ڈبو دے گا. قرآن نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پر احسانات کو اللہ تعالیٰ جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یسومونکم سوء العذاب،
یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو قتل کرتا، لڑکیوں کی زندہ رہنے دیتا. تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. صرف فرعون کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اس کے بعد دنیا میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ بچوں کو قتل کیا جاتا ہو. اور یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن نے بتایا کہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس نے خواب دیکھا تھا اور اس بچے کی وجہ سے اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی. ڈر تھا اسے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈر سچا ثابت کر دکھایا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو جس بات کا ڈر تھا، اس بات کو ہم نے سچا ثابت کر دکھایا. اس کا ڈر سچا ثابت ہوا اور وہ بری طرح سے دنیا میں نیست و نابود ہو کر رہ گیا. آج بنی اسرائیل کو، آج اسرائیل کی حکومت کو فلسطین کے بچوں سے، فلسطین کی عورتوں سے ڈر ہے. انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں وہ برباد ہوگا، انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں اس کا بیڑا غرق ہوگا. تو یہ پورا قضیہ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. تھوڑی سی تعریف ظفر بھائی نے بیان کی، تھوڑی سی تعریف میں بیان کروں گا، اور آگے کیا ہوگا یہ بھی بتاؤں گا. یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کسی ایک بڑے گھر میں غنڈہ آ کر بیٹھ جائے اور گھر والوں کے درمیان اور غنڈوں کے درمیان لڑائی کی نوبت آئے تو پنچ کے پاس گاؤں میں جائیں تو سرپنچ گنڈے کا دوست ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ گھر میں دو حصہ کر دیتے ہیں، ایک حصہ گنڈا رہے گا، ایک حصہ گھر والے رہیں گے. تقسیم کر کے دے دیتا ہے سرپنچ. اب گھر والے لڑائی کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں گنڈا یہاں نہیں رہ سکتا، یہ قابض ہے، یہ آکوپائر ہے، یہ ہمارے گھر کا گھس بیٹی ہے، ہمارے گھر میں گھس کر بیٹھنے کی اسے کوئی اجازت نہیں، اسے کوئی حق نہیں ہے. طویل کشمکش گھر کے مالکوں اور قابض غنڈے کے درمیان ہوتی رہتی ہے. اس لڑائی میں کبھی مار پیٹ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ غنڈا گھر کے مالکوں میں سے دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے. تو ہمنوا جو بھائی ہے وہ اب مان لیتا ہے کہ گھر کا مالک گنڈا بھی ہے، اور ایک بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں کہ گنڈے کو ہم گنڈا کہیں گے، ڈاکو کو ہم ڈاکو کہیں گے، چور کو ہم چور کہیں گے، اور کسی بھی صورت میں اس گھر کا مالک تصور نہیں کریں گے. اور اس کے لیے وہ مسلسل لڑائی کرتا ہے ایک بھائی. وہی غزہ کے مسلمان ہی جو اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ آکوپائڈ لینڈ کے اندر جس طرح سے وہ کالونیز بناتا چلا جا رہا ہے، یہ بالکل انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کو نکال دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد. رومی سلطنت نے مارا، اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہودیوں کو تتر بتر کر دیا، اور 2000 برس سے وہ فلسطین میں نہیں رہے. اور جب بھی انہیں عزت ملی تو صرف مسلمانوں کی حکمرانی میں ملی. اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ وہ رہتے تھے، عزت کی زندگی ملی. اور خود ان کے مصنفین نے لکھا ہے کہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے ذلیل ہو رہے تھے، رسوا ہوتے تھے، لیکن ہمیں عزت کی زندگی ملی تو صرف مسلمانوں کی حکمرانی میں، اسپین میں اور دوسری جگہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں عزت کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے تھے. انگریزوں نے جہاں پوری دنیا میں فتنہ مچایا تو اسی زمانے میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اس کے حصے بکھرے کیے. اس میں سے فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں لا کر یہودیوں کو بسانے کا سلسلہ شروع ہوا 1917 کے بعد. اور 1947 میں فلسطین کا معاملہ جب UN میں گیا، اس وقت لیگ آف نیشنز تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے اس ملک کو. ایک حصہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو دے دیا جائے، اور ایک حصہ فلسطینیوں کو جو وہاں کے باشندے ان کو دے دیا جائے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، گھر کسی اور کا، فیصلہ کسی اور کا،
لا کر بٹھایا جاتا ہے کسی اور کو، فیصلہ ہو گیا، اور یہودیوں کو 55% اور فلسطینیوں کو 45% زمین الاٹ کر دیا گیا، اور 1948 میں اعلان کر دیا اسرائیل نے کہ ہم ایک مکمل ریاست ہیں۔ UNO میں جو ریزولوشن پاس ہوا اس میں بالکل تھن میجارٹی کے ساتھ پاس ہوا امریکہ کی کوششوں سے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک نے اس وقت ہندوستان میں اگینسٹ میں ووٹ دیا تھا۔ اسرائیلی ریاست کا بننا جائز نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کا ہے، اس میں ہندوستان نے ووٹ دیا اسرائیلی ریاست کے خلاف، اور آج تک ایسا ہی رہا، کیونکہ یہاں کے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی انگریزوں کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ انگریز یہاں گھس کر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تو اسرائیل کو اندر گھس کر بیٹھے ہوئے 70-75 سال، یہاں تو انگریز 200 سال سے زیادہ مدت تک بیٹھے رہے، لیکن 200 سال تک بھی ہندوستانیوں نے نہیں مانا انگریزوں کو، آخر لڑ کر یہاں سے بھگایا۔ ہاں، جب لڑ کر بھگایا تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے آزادی جنگ میں حصہ نہیں لیا، انگریزوں کی غلامی کو پسند کرتے تھے، ان کے ہم نوا تھے، آزادی کی تحریک میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ آج وہ ٹولہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، ورنہ ہندوستان کی افیشل پالیسی فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے حق میں نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد 45% جو زمین فلسطینیوں کی تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، ویسٹ بینک، غازہ، اور بیچ میں جو ہے وہ ارض مقدس بیت المقدس کا علاقہ یروشلم۔ دھیرے 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 گزشتہ 75 سال سے عالمی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، UNO کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اسرائیل فلسطینی علاقے میں جو 55% ملا وہ بھی اس کا نہیں ہے، اور جو 45% علاقہ فلسطین کا تھا اور اسٹیٹ بنانا تھا، اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا تھا، نہ UNO نے کیا نہ کسی نے کیا، انہیں اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اس 45% زمین میں گھستے گھستے کالونیاں بنانا شروع کیا۔ آپ میں سے جو دلچسپی رکھتے ہو وہ جائیں اور کچھ ڈاکومنٹری فلم سے وہ دیکھیں، دی آئرن وال دیکھیے، 5 broken cameras دیکھیے، دی نکبہ اینڈ دا ریٹرن آف فلسطینیز دیکھیے۔ یہ سب بہت سے ڈاکومنٹریز ہیں، یوٹیوب میں اویلیبل ہیں، کس طرح سے اسرائیل فلسطین کی سرزمین کے اندر کالونیاں بساتا چلا گیا، اور ساری دنیا خاموش تھی۔ 120-130 کالونیاں اس نے بسائی ہیں، اور کالونیاں بسانے کے بعد اطراف سے لوہے کی دیوار اٹھا دیتا، ہائی کلاس روڈز ہوتے، ان روڈز میں فلسطینیوں کو ٹریول کرنے کی اجازت نہیں، فلسطینی ان علاقوں میں نہیں آ سکتے، حالانکہ وہ سرزمین فلسطین کا ہے۔ UNO نے ڈکلیئر کیا کہ یہ فلسطین کو دیا جائے 45% لینڈ، اس میں بھی ان کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں، اور وہاں آج تقریباً 8 لاکھ یہودیوں کو لا 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 کر بسایا، اور 130 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بتا دیے، اور ہر گاؤں کے اطراف لوہے کی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ فلسطینی اندر نہ جا سکیں۔ یہ کرتے کرتے جب فلسطینی تنگ آ گئے تو انہوں نے لڑائی شروع کی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ شدید ترین جنگ وہاں جاری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جنگ نہیں ہے، اصل میں نسل کشی ہے، یہ بربریت ہے، یہ دہشت گردی ہے، لیکن جنگ کا نام دیا گیا، وار کا نام دیا گیا، کیونکہ اسی نام سے آپ گوگل میں تلاش کرتے ہیں، یوٹیوب میں تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ اصل میں اسرائیل چاہتا کیا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سرزمین، مقدس سرزمین، اس میں قبلہ اول کو ڈھا دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 1967 میں جلایا تھا بیت المقدس کو، ساری دنیا سے پریشر پڑا تو انہوں نے باندھ بنائی کہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہو گیا، اس میں آگ لگ گئی، آرکیالوجیکل ایکسکیویشن کرنے کے نام سے بیت المقدس کے نیچے سے فاؤنڈیشنز کو خالی کر رہے ہیں، کھود رہے ہیں اندر سے، تاکہ آٹومیٹکلی وہ مسجد گر جائے، اور اس جگہ وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے تھے، ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں۔
اور ان کی کہانیوں میں یہ ہے کہ جس دن ٹیمپل آف سولومن بنے گا اس دن ان کی تقدیر سے مرے گی اور وہ عروج پر جائیں گے. اور یہودیوں میں ایک طبقہ یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس دن ہم اپنے ہاتھوں سے ٹیمپل آف سولومن بنائیں گے اس دن یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. یہ بھی ان کے علماء کہتے ہیں. ان میں دو متضاد رائے پائی جاتی ہے. جو صہیونی ہیں، جو زائونسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرا دیا جائے، بیت المقدس کو گرا دیا جائے. یہ اس کا اصل میں ان کا ٹارگٹ ہے. اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے انہیں کسی بھی طرح سے ماریں گے، پیٹیں گے، قتل کریں گے، آگ کے گولے برسائیں گے، بمباری کریں گے، کسی بھی طرح سے کریں گے، اس لیے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کی جو بات کرتے ہیں انہیں وہ سزا دیتے ہیں. آپ یہ بات سمجھ لیجیے اصول. when you want to kill a dog, call it bad, then shoot it. جب کسی کتے کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے اسے پاگل کہیں، پھر اس کے بعد اسے بندوق کی گولی سے بھون دیں. ایک محاورہ ہے، یعنی یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے مارنے کے لیے پہلے ایک بہانہ بنایا جائے اور پھر بہانہ بنا کر ان کا قتل کیا جائے، ان پر ظلم برسایا جائے اور انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جائے. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں اور اس بہانے کو لے کر اس کی آڑ میں قتل عام کرتے ہیں، جو قتل عام اس وقت ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی پر یہ سب کچھ کر رہا ہے. بنی اسرائیل کے اندر یہ ہمت نہیں ہے. ان کے جو فوجی ہیں ان کے انٹرویوز دیکھے یوٹیوب میں جا کر، جو ایکس ان کے آرمی مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے وہ ناروا ہے، وہ ظلم ہے، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، یہ انتہائی شرم کی بات ہے. ان کے وار ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب اگر اسرائیل اندر گیا غزہ کے تو 10 سال لگیں گے اسے نکلنے کے لیے اور اسرائیلی فوج کا قبرستان بن جائے گا. یہ بھی کہتے ہیں لوگ، یہ ہم نہیں کہتے. یوٹیوب میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں، بڑے بڑے انٹرویوز جا کر دیکھیے تو اتنا شدید، اتنی گھمسان کی لڑائی ہے اندر کہ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا. یہ صورتحال ہے وہاں. اس لیے کہ وہ بزدل قوم ہے، روز اول سے بزدل قوم ہے. کبھی ان کے اندر ہمت نہیں رہی. امریکہ کے بل بوتے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر نکلے مصر سے اور وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت بائبل کے مطابق 10 لاکھ کی آبادی تھی یہودیوں کی، اور من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا. اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، کھاتے کھاتے ہماری جان خشک ہو گئی ہے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے. یہ ان کا مطالبہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. قرآن نے بتایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ، وادی سینا سے قریب میں فلسطین ایک ملک ہے جہاں فلسطینی بستے تھے اس زمانے میں، جہاں عرب کے لوگ بستے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، مگر یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور فلسطین کے اندر لڑو، جب فلسطین فتح ہو جائے گا تو ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے. ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم جا کر فلسطینیوں سے، امالیکائٹ سے، امالیقہ کی فوج سے، وہاں جو عرب فلسطینی فوج تھی اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اذهب انت وربك، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور فلسطین میں لڑو، اور فلسطین میں فتح ہو جائے گا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، اس وقت آئیں گے اور فلسطین میں خوشیاں منائیں گے. یہ وہ قوم ہے جسے اس وقت بھی ہمت نہیں تھی فلسطین کے اندر جانے کی. یہ وہ ڈرپوک قوم ہے، اور آج بھی صرف امریکہ کے بل بوتے پر یہ خون خرابہ کر رہے ہیں، یہ فتنہ کر رہے ہیں، اور یہ جو نسل کشی کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وہ صرف یورپ اور امریکہ کی طاقت کے بل بوتے پر. ورنہ اس زمانے میں بھی ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جائیں.
ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس قوم کے بارے میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی نقشہ کھینچا. اس میں جو شر پسند ہیں، ان میں جو اشرار ہیں، ان میں جو شیاطین ہیں،